کہ بقدر ضرورت علم شریعت حاصل کرے، خواہ خود بذریعہ درس و تدریس کے تحقیق کر کے، خواہ علماء سے پوچھ کر، اتنا علم کہ اپنے فرض کو ادا کر سکے۔ میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ مصروفیات اس قسم کی ہیں کہ جس میں کوئی ذوق شوق ہے وہ تو اپنی تحقیق کر کے پڑھ سکتا ہے درس و تدریس کے ذریعے، باقی یہی ہے کہ اگر علماء سے پوچھ کر ہی چلا جائے تو وہ زیادہ بہتر۔ اور اگر فقہا کے فتوے مختلف ہوں تو احوط کو اختیار کرے، اور اگر کسی ایک چیز کے بارے میں فقہا کے فتوے علیحدہ علیحدہ ہیں تو جو سب سے زیادہ محتاط ہے، جس میں سب سے زیادہ احتیاط ہے، اس فتوے کو اختیار کرنا چاہیے اور ہمیشہ اختلاف سے بچنے کا قصد کرے۔ تیسری نصیحت ہے کہ اس کے بعد مرید کو لازم ہے کہ کسی شیخ سے ادب حاصل کرے، یعنی تہذیب اخلاق کراوے، کیونکہ اگر اس کا کوئی استاد نہ ہوگا تو وہ کبھی فلاح نہ پاوے گا۔ پھر جب سلوک کا ارادہ کرے تو ان تمام امور مذکورہ کے بعد، یعنی یہ جو اوپر بیان ہوئے کہ یعنی تصحیح اعتقاد، اور اس کے بعد علم شریعت یعنی جتنا ضروری ہے، اور تیسرا کہ کسی شیخ سے ادب بھی حاصل کر لیا، کہ ان تینوں جو اوپر مذکور ہوئے امور، اس کے بعد لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کی جناب میں تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور ظاہری و باطنی، صغیرہ و کبیرہ سب گناہوں کو چھوڑ دے، اور سب سے اول اہل حقوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جو سالک اہل حقوق کو راضی نہ کرے گا اس پر یہ طریق کچھ بھی نہ کھلے گا، اور سالکین کا یہی طریقہ ہے۔ یعنی اہل حقوق میں بیوی بچے آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، دوست احباب ہیں، یا جس کا بھی کوئی حق دینا ہے، جب تک ان کو راضی نہیں کر لے گا تب تک اس طریق کا کچھ بھی اس سالک کے اوپر نہیں کھلے گا۔ پھر اس کے بعد تعلقات اور مشاغل کے حذف کرنے میں صحیح کرے، یعنی یہاں پہ جو تعلقات ہیں وہ تعلقات جو غفلت میں ڈالنے والے ہیں، یہ نہیں کہ جو رشتہ دار ہیں یا جو دوست احباب ہیں یا اپنے ہی مشرب اور مسلک کے لوگ ہیں ان سے بھی تعلق ختم کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کے تعلق سے کچھ غفلت میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ان تعلقات کو اور ایسے مشاغل کو حذف کرنے میں صحیح کرے، کیونکہ اس طریق کی بنا فراغ قلب پر ہے، یعنی اس طریق کی بنیاد ہی تب ہے کہ جب قلب فارغ ہو، اور جب علائق سے نکلنے کا ارادہ کرے، یعنی جب ان تعلقات سے نکلنے کا ارادہ کرے تو ابتدا خروج عن المال سے کرے، کیونکہ مال ہی ایسی چیز ہے کہ وہ حق سے پھیر کر اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اور کوئی مرید ایسا نہیں پایا گیا جو اس طریق میں دنیا کا تعلق لے کر داخل ہوا ہو اور اس کو اس تعلق نے جلد ہی پھر اس چیز کی طرف نہ کھینچ لیا ہو جس سے وہ نکلا تھا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ مراد مال کا وہ درجہ ہے جو حدود شریعہ سے خارج ہو یا ضرورت سے زائد اس میں انہماک ہو، یعنی جو شرعی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے اس سے تو نہیں روکا گیا، جو حدود شریعہ سے باہر چیزیں ہیں ان سے روکا گیا۔ پھر جب مال کے تعلق سے خارج ہو لے تو واجب ہے کہ جاہ سے بھی خارج ہو، کیونکہ جاہ کو مد نظر رکھنا بھی بڑا سد راہ ہے، یعنی جاہ کو مد نظر رکھنا بھی اس راستے کی بڑی رکاوٹ ہے، اور جب تک مرید کے نزدیک خلق کا قبول اور رد برابر نہ ہو جائے اس سے کچھ ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، کہ یعنی خلق چاہے اس کو قبول کرے یا اس کا رد کرے، اس کو اچھا سمجھے یا اس کو برا سمجھے، یہ دونوں چیزیں جب تک برابر نہیں ہو جاتی اس کے قلب پہ کوئی ایسی لہر نہیں گزرتی قبول سے یا رد سے، جب تک قلب ایسا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے کچھ ظہور پذیر نہیں ہوگا، بلکہ سب سے زیادہ مضر چیز اس کے لیے لوگوں کا اس کو وقت کی نگاہ سے دیکھنا اور بابرکت سمجھنا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام لوگ اس قصہ سے مارا ہیں، حالانکہ ابھی تک اس نے اپنی ارادت بھی صحیح نہیں کی، پھر اس کو بابرکت سمجھنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جاہ سے نکلنا مریدین پر واجب ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے سم قاتل ہے۔ پھر جب مال اور جاہ سے نکل چکے تو اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد وثوق کے ساتھ کرے کہ اپنے شیخ کے کسی مشورہ کی مخالفت نہ کرے گا،
کیونکہ مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ خلاف کرنا ابتدائے امر میں نہایت درجہ ضرر رساں ہے۔ یعنی شروع میں ابتدا میں شیخ کی مخالفت کرنا یا خلاف امر کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے، گو کہ اینڈ تک بھی ایسا ہی ہے۔ آگے فائدہ میں ویسے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے حضرت نے، کیونکہ جو حال ابتدا میں ہوتا ہے وہی آئینہ ہوتا ہے اس کی ساری عمر کی حالت کا، اور اس عہد کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے شیخ پر قلب سے بھی اعتراض نہ کرے، کہ ابتدا کی قید سے یہ شبہ نہ ہو کہ انتہا میں خلاف جائز ہو، بلکہ وجہ اس قید کی یہ ہے کہ انتہا میں تو بوجہ بصیرت کے خلاف کا احتمال ہی نہیں، ابتدا ہی میں اس کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا انسداد کیا گیا۔ پھر اس پر واجب ہے کہ اپنے راز کو چھپاوے، یہاں تک کہ اپنے گھنڈی پر بھی یعنی قریبی دوست پر بھی ظاہر نہ ہونے دے، مگر اپنے شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے۔ اور اگر کسی نے اپنے ایک سانس کو بھی اپنے شیخ سے پوشیدہ کیا تو اب بلا شبہ اس نے شیخ کے حق صحبت میں خیانت کی، اور اگر شیخ کی مخالفت اس کے کسی مشورہ میں واقع ہو گئی اور اس پر متنبہ ہو گیا، خواہ خود یا شیخ کی تنبیہ سے، تو لازم ہے کہ فوراً اس کے سامنے اس امر کا اقرار کرے، پھر جو سزا بھی اس کی مخالفت اور قصور پر وہ تجویز کرے اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرے، خواہ وہ کسی سفر کی تکلیف کا حکم دے یا جو مناسب سمجھے۔ اور شیوخ کے لیے روا نہیں کہ مریدین کی لغزش سے درگزر کرے، اس لیے کہ اللہ کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ درگزر سے مراد تنبیہ نہ کرنا ہے، باقی بات تنبیہ کی اگر سزا معاف کر دیں جب بغیر سزا کے اصلاح کی کامل امید ہو تو اس کا مذائقہ نہیں۔ اور جب تک مرید ہر علاقے سے مجرد نہ ہو جائے، یعنی ہر تعلق سے جب تک منہ نہ پھیر لے، تنہا نہ ہو جائے، اس کے شیخ کے لیے جائز نہیں کہ اذکار میں سے کچھ بھی اس کو تلقین کرے، بلکہ واجب ہے کہ پہلے اس کی آزمائش کر لے۔ بس اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی طریقے موجود ہیں اور مستعمل ہیں۔ کچھ مشائخ جو ہیں وہ پہلے تمام قسم کے تعلقات کو چھڑا کے اس کے بعد کوئی ذکر اذکار تجویز فرماتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو ساتھ ہی تجویز فرما دیتے ہیں۔ پہلے اس کی آزمائش کر لے، پھر جب اس کا قلب مرید کے عزم کی پختگی کی شہادت دے تو اس وقت اس پر یہ شرط لگا دے کہ جو گوناگوں تقلبات قضاء و قدر کے اس طریق میں اس کو پیش آویں گے اس پر راضی رہے گا، یعنی اور جو بھی حالات قضاء و قدر کے اس راستے پہ چلنے میں پیش آئیں گے اس پر وہ راضی رہے گا، اور اس سے عہد کر لے کہ وہ اس طریق سے منہ نہ موڑے گا، خواہ اس کو کچھ بھی پیش آئے، ضرر، ذلت، فقر، امراض و آلام، اور قلب سے سہولت کی جانب مائل نہ ہوگا، اور فاقوں کے ہجوم اور ضرورت کے وقت رخصت کو تلاش نہ کرے گا، اور تن آسانی کو اختیار نہ کرے گا، اور کسل کو اپنا شعار نہ بناوے گا، یعنی سستی کو اپنا شعار نہ بناوے گا۔ رخصت اور سہولت وہ مذموم ہے جو کسل کے سبب یا اپنی رائے سے ہو، اور جو شرعی مصلحت سے ہو اور شیخ کی رائے سے ہو وہ مذموم نہیں۔ یعنی اگر کوئی رخصت اور سہولت شیخ عطا فرما دیتے ہیں کسی کو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ہاں اپنی مرضی سے اپنی رائے سے کوئی رخصت یا سہولت یا کسل کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور جو ابتدا میں مرید فقراء اور اصحاب طریق کے مجمع میں بیٹھے تو یہ اس کے لیے سخت مضر ہے، یعنی اپنے سلسلے سے ہٹ کے کسی اور سلسلے کے فقراء کے پاس یا اصحاب طریق کے پاس بیٹھنا، اور کسی کو ایسا ابتلا پیش آ جائے تو اس کو یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ شیوخ کا احترام کرے اور اصحاب کی خدمت کرے اور ان کی مخالفت کو ترک کرے، اور ایسا کام کرے جس میں فقراء کی راحت ہو، اور یہ کوشش کرے کہ کسی شیخ کا قلب اس سے متوحش نہ ہو، اور واجب ہے کہ فقراء کی صحبت میں فقراء ہی کو اپنے نفس کے مقابلے میں صاحب حق قرار دے، اور ان میں سے ہر ایک کا حق اپنے ذمے واجب سمجھے، اور ان میں سے کسی کے ذمے اپنا کوئی حق واجب نہ سمجھے، اور واجب ہے کہ مرید کسی کی مخالفت نہ کرے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حق اس کے یعنی میرے ساتھ ہے تو ساکت ہو جائے اور ہر ایک کے ساتھ اپنی موافقت ظاہر کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ باطل میں دوسرے کے ساتھ ہو جائے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اظہار حق کے بعد خصومت کی صورت اختیار نہ کرے، یعنی جھگڑے کی صورت نہ کوئی پیدا کرے۔ اس میں اضاعت وقت
اور تقدر قلب ہے، یعنی اس میں ایک تو وقت ضائع ہوگا، اور دوسرے امور معاشرت میں اس اختلاف سے اثر نہ لے، اور ہر وہ مرید جس میں اعتدال سے زیادہ ہنسنے اور ہٹ دھرمی کرنے اور جھگڑنے کی عادت ہو، اس سے اس طریق میں کچھ نہ ہو سکے گا۔ اور مرید کے آداب میں سے ظاہری کثرت اوراد نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت تو اپنے کو خطرات سے خالی کرنے میں اور اپنے اخلاق کا معالجہ کرنے میں اور اپنے قلوب سے غفلت دور کرنے میں مشغول ہے، نہ کہ تقصیر اعمال خیر میں۔ اور جو چیز ان کے لیے لابودی ہے وہ فرائض اور سنن موقدہ کی پابندی ہے، یعنی جو چیز ان کے لیے ضروری ہے وہ تو یہی ہے کہ فرائض کی اور سنن موقدہ کی پابندی رہے۔ باقی زائد اعمال جیسے نفل نمازوں کی کثرت، سو اس کی نسبت ذکر قلبی کا دوام ان کے لیے اکمل حالت ہے۔ اور جب مرید دوام ذکر کا التزام کر لے اور خلوت کو جلوت پر ترجیح دینے لگے، تو اگر اپنی خلوت میں بجائے بحالت نوم یا بحالت یقظاہ یا بین نوم و یقظاہ ایسے امور پائے جو اس کے قبل نہ پاتا تھا، یعنی نیند کی حالت میں یا جاگتے ہوئے یا ان دونوں کیفیات کے بیچ میں کہ غنودگی کی حالت میں، مثلا بطور خرق عادت خطاب سنے یا بطور خرق عادت کسی حقیقت معنویہ کا مشاہدہ کرے، تو چاہیے کہ اس کی طرف التفات بالکل نہ کرے اور نہ اس پر کچھ اطمینان کرے اور نہ اس کے مثل دوسرے حالات کے اصول کا منتظر رہے، کیونکہ یہ سب حق تعالیٰ سبحانہ سے توجہ کی پھیرنے والی چیزیں ہیں۔ البتہ شیخ سے ان سب باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ بیان کر کے اس کا قلب ان امور سے فارغ ہو جائے، اور شیخ پر واجب ہے کہ اس کے راز کی حفاظت کرے اور دوسرے شخص سے اس کی بات کو پوشیدہ رکھے اور اس کی نظر میں ان باتوں کی تصغیر کرے، یعنی کم درجہ ہونا ظاہر کرے، کیونکہ یہ تمام امور امتحانات ہیں اور ان پر اطمینان کرنا دھوکہ میں پڑنا ہے۔ پس مرید کو ایسے امور اور ان کی جانب التفات کرنے سے ڈرانا چاہیے اور اس کی ہمت کو اس سے بالا تر مقام پر پہنچانا چاہیے۔ اور احکام مرید میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے جائے قیام پر کوئی شیخ مربی نہ پائے تو اس کو ایسے شخص کی طرف ہجرت کرنا چاہیے، یعنی اگر اس کا شیخ اس کی بستی میں یا اس کی قیام کی جگہ پہ نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے شیخ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے، تو پھر بھی جانا چاہیے، جو اس کے زمانہ میں ارشاد مریدین کے منصب پر من جانب اللہ معمور ہو اور اس کے پاس جا کر قیام کرے اور اس کی چوکھٹ سے تا وقت اجازت جدا نہ ہو۔ اور مرید کو یہ نہیں چاہیے کہ مشائخ کے معصوم ہونے کا اعتقاد رکھے، بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کو ان کے احوال پر چھوڑ کر ان کے ساتھ حسن ظن رکھے، یعنی اگر احیاناً ان کا کوئی قول یا فعل حدود سے خارج معلوم ہو تو اتنی ہی بات پر ان سے تعلق قطع نہ کرے، بشرطے کہ ایسے امور کی کثرت نہ ہو، یعنی اگر کبھی کبھار کوئی قول یا فعل حدود سے خارج ہے تو اس بات کو لے کے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ان امور کی کثرت ہو جائے اور مرید کو ایسے امور کا حکم نہ دے، ورنہ شائستگی کے ساتھ ان سے جدا ہو جائے۔ اور اس طریق کی دشوار ترین آفات میں سے امارت کی صحبت ہے، یعنی بے ریش لڑکوں کی جو صحبت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ مبتلا کیا تو تمام شیوخ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اہانت کی اور اس کو رسوا کیا۔ اور مرید کے آفات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے نفس میں اخوان طریقت پر حسد خفی داخل ہو، اور اگر اللہ عز و جل نے اس کے ہم مشربوں میں سے کسی کو اس طریق میں کوئی خاص امتیاز عطا فرمایا ہو اور خود اس سے محروم ہو تو اس امر سے اس کو تاثر ہو، اور ایسی حالت میں اس شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امور سب مقسوم ہو چکے، یعنی اس میں بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، خاص طور پہ مجھے، باقی ہم سب جو بھی مبتدی ہیں، کہ اگر کسی کو کچھ عطا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا شیخ کی طرف سے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بس مقسوم چیز ہے، اس پہ کوئی حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مریدین کے آداب میں سے یہ ہے کہ صدارت کے درپے نہ ہوں، اور نہ اس بات کے کہ ان کا کوئی شاگرد اور مرید ہو
کیونکہ مرید جب بشریت کے فنا ہونے کے قبل اور آفات مرید کے زائل ہونے سے پیشتر مراد ہو جائے وہ حقیقت سے محجوب ہے، اس کا مشورہ اور تعلیم کسی کو نافع نہ ہوگا۔ یعنی خود ابھی کچھ کیا نہیں اور مراد بن بیٹھا تو اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس طریق کی بنا اور مدار آداب شریعت کی حفاظت پر ہے، اور ہاتھ کو حرام و مشتبہ کی طرف بڑھنے سے محفوظ رکھنے پر، اور حواس کو ممنوعات شریعہ سے بچانے پر، اور انفاس کو غفلتوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنے پر، اور اس پر کہ ایک ادنا دل کو جس میں شبہ ہو ضرورتوں کے وقت بھی حلال نہ سمجھے، اور عدم اضطرار اور راحتوں کے وقت تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور مرید کی شان یہ ہے کہ ترک شہوات میں مجاہدہ دائمی کرے، کیونکہ جس شخص نے اپنی شہوت کی موافقت کی، اپنی صفوت یعنی برگزیدگی کو معدوم کیا، اور سب سے بدتر خصلت مرید کی یہ ہے کہ جس شہوت کو اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑ چکا ہو پھر اس کی طرف رجوع ہو جائے۔ یعنی سب سے بری خصلت یا عادت یہی ہے کہ جس چیز کو یا جس شہوت کو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں چھوڑ چکا ہے پھر اس کی طرف رجوع کر لے۔ اور مرید کی شان سے بلکہ اس مسلک کے جتنے سالک ہیں سب کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کی نرمی اور ملاطفت کو قبول نہ کریں، جب اس نرمی کا قبول کرنا بھی منع ہے۔ یہ آج کل کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر کو ایجوکیشن یا کوئی ساتھ فیمیل کولیگز ہوتی ہیں کہ عورتوں کی نرمی کو بالکل قبول نہ کرے، جب اس نرمی کا قبول کرنا بھی منع ہے تو اس کی تحصیل کے اسباب اختیار کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور شیوخ کا یہی مسلک رہا ہے اور اسی کے موافق ان کے احکام جاری ہوئے ہیں، اور جو اس کو ایک چھوٹی بات سمجھا اس کو عنقریب ایسے امور کا سامنا ہوگا جس سے وہ رسوا ہو جائے گا۔ اور مریدین کی شان سے یہ بھی ہے کہ طالبان دنیا سے دوری اختیار کریں، کیونکہ ان کی صحبت وہ زہر ہے جس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس شخص کا اتباع نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اہل زہد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھیلی سے مال خرچ کرتے ہیں، اور اہل صفا اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کے لیے قلب سے مخلوق کو عموماً اور شناساؤں کو خصوصاً خارج کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ برادران۔ پروفیسر عبدالرحمن صاحب سالکین کے لیے عمومی ضروری نصائح بیان فرما رہے تھے۔ کسی دوست کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔